اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاة، بتحقیق میرا یہ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ یوں تو ہمارے سارے ائمہ، سارے پیغمبران گرام علیہم السلام تمام کے تمام دین اسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کے حافظ اور ناصر ہے۔ جہاں جہاں پر حفاظت کے لیے کچھ بھی قربانی کی ضرورت ہو وہاں پر قربانی پیش کی ہے، اور در حقیقت یہ ہمارے ائمہ اور پیغمبران گرامی کی حقیقت کی نشانی ہی یہی ہے، ان کی حقانیت کی دلیل ہے کہ جہاں پر دین اسلام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی جہاں پر نابودی کا خدشہ ہو وہاں پر اس خدشے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس خدشے سے، اس دین اسلام کو اس خدشے سے بچانا ان کی حقانیت کی دلیل ہے۔ ورنہ کوئی بھی انسان اگر کوئی اس طرح سے دین اسلام کو جہاں پر خطرہ لاحق ہو وہاں پر ہر انسان اس خطرے سے نہیں بچا سکتا ہے، کیونکہ انسان اپنے عقل و شعور کے مطابق، جو عقل و شعور اسے دیا ہے اس کے مطابق اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کبھی وہ کامیاب ہوتا ہے، کبھی ناکام ہوتا ہے۔ لیکن یہ ائمہ اور پیغمبران اسلامی کی حقانیت کی دلیل ہے کہ وہ جہاں پر جس طریقے سے دین اسلام کو بچانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر اسی طریقے سے بچاتے تھے۔ جس طرح سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، آپ کے وفات کے فوراً بعد امام علی علیہ السلام نے دیکھا کہ دین اسلام کو کس طرح سے نابود کیا جا رہا ہے، دین اسلام کو کس طرح سے نابود کیا جا رہا ہے۔ اس وقت امام علی علیہ السلام نے اپنے حکمت عملی کے تحت، امام علیہ السلام کے ہاتھوں سے ظاہراً حکومت بھی نکل گئی تھی، خلافت بھی نکل گئی تھی، کوئی چیز حق کو بھی آپ کے ہاتھوں سے غصب کر لیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک ایسا حکمت عملی اختیار کیا کہ جس حکمت عملی کے تحت آپ نے دین اسلام کو بچائے رکھا۔ کیونکہ اس وقت اگر امام علی علیہ السلام چاہتے، اگر آپ تلوار اٹھاتے، اگر آپ تلوار کے ذریعے سے جنگ کرتے، اپنے حق کو واپس لیتے، خلافت کو اگر واپس لیتے تو یقیناً آپ یہ کر سکتے تھے، لیکن اس کی وجہ سے دین اسلام قائم نہیں رہتا۔ دین اسلام جس کے لیے پیغمبر اسلام نے کس حد تک زحمتیں اور تکلیفیں اٹھا کر دین اسلام کو پہنچایا تھا، وہ دین اسلام باقی نہیں رہتا تھا۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام نے اس حکمت عملی کے تحت، اگرچہ خلافت آپ کے پاس نہیں ہے، اگرچہ حکومت آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے حکمت عملی کے تحت دین اسلام کو بچا لیا۔ اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام کے دور میں آپ دیکھیں، امام حسن علیہ السلام نے کس طرح سے دین اسلام کو بچا لیا کہ جہاں پر دین اسلام کو صلح صفائی کے ذریعے سے بچانے کی ضرورت تھی، اگر وہاں پر امام حسن علیہ السلام جنگ کرتے تو یقیناً اس جنگ کے ذریعے سے دین اسلام قائم نہیں رہتا تھا، دین اسلام باقی نہیں رہتا تھا، حفظ نہیں ہو جاتا تھا۔ لہٰذا امام حسن علیہ السلام نے صلح کے ذریعے سے، معاویہ جیسے شخص کے ذریعے سے صلح کیا، اور اس صلح کے ذریعے سے دین اسلام کو قیامت تک کے لیے محفوظ کیا۔ اور معاویہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے امام حسن علیہ السلام سے صلح کر کے، امام حسن علیہ السلام سے حکومت کو لے کے، ظاہراً خلافت کو لے کر امام حسن کو شکست دیا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے صلح کے اندر ایسی شرائط رکھی ہوئی تھی کہ اس شرائط کے ذریعے سے معاویہ قیامت تک آنے والے انسان ان شرائط کو پڑھ کر ان شرائط میں سے ایک شرط کا بھی اگر ملاحظہ کریں تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ معاویہ حق پر ہے یا امام حسن حق پر ہے، در حقیقت کس نے فتح حاصل کیا ہے اور کس کو شکست حاصل ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کے دور میں آپ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے قربانی پیش کی ہے اس دین اسلام کو بچانے کے لیے۔
کس طرح سے قربانی پیش کی ہے دین اسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ جب امام علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ دین اسلام کو پامال کیا جا رہا ہے، دین اسلام کو نابود کیا جا رہا ہے، دین اسلام کو سرے سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس وقت امام علیہ الصلاۃ والسلام اس دین اسلام کی حفاظت کے لیے نکلتے ہیں، لیکن ایک ایسے حکمت عملی کے تحت نکلتے ہیں، تمام لوگوں کو آشکار کرتے ہوئے، واضح کرتے ہوئے نکلتے ہیں، مدینہ الرسول کو چھوڑتے ہیں اور لوگوں کو واضح کرتے ہیں کہ میں اگر مدینہ کو چھوڑ رہا ہوں، اپنے جد امجد رسول خدا کے روضہ اقدس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے ماں فاطمہ زہرا کے روضہ اقدس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو یہ کسی حکومت کے لالچ میں نہیں جا رہا ہوں، کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، کسی زمین پر فساد پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ اگر میں جا رہا ہوں، اگر میں مدینے سے نکل رہا ہوں تو فقط اور فقط دین اسلام کی حفاظت کے لیے نکل رہا ہوں۔ اور اسی طرح سے آپ آتے ہیں مدینے کو چھوڑ کر، جب مکے میں پہنچ جاتے ہیں، مکے میں پہنچ کر حج جیسے عظیم عبادت کو انجام دے رہے ہیں، تمام لوگ حج انجام دے رہے ہیں اور خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہیں، حج کے افعال انجام دے رہے ہیں۔ عین حج کے افعال انجام دینے کا وقت آتا ہے، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کو ترک کر کے، خانہ خدا کو ترک کر کے، خانہ خدا کو ترک کر کے عراق کی طرف جانے لگتے ہیں۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی حکمت عملی بھی یہی تھی کہ دنیا کے گوشہ کنار تک امام علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام جائیں، کہ پیغام کو پہنچانا مقصود تھا کہ میں کس لیے جا رہا ہوں، میں کس لیے مدینے کو ترک کر رہا ہوں، میں کس لیے خانہ خدا کو ترک کر دیا ہے۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تمام حاجیوں کو بھی بتا دیا کہ میں خانہ خدا کو ترک کر کے، حج بیت اللہ کو ترک کر کے جا رہا ہوں، صرف اور صرف اس لیے کہ دین اسلام باقی رہیں، حرمت کعبہ باقی رہیں، اس لیے میں مکے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور امام علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینے سے نکل کر اور مکے پہنچنے تک، مکے سے لے کر کربلا پہنچنے تک کئی مقامات پر ایسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے، جو لوگ دنیا کی طرف جا رہے تھے، جو لوگ ظالم حکمرانوں کی طرف جا رہے تھے، ظالم حکمرانوں کی پیروی کر رہا تھا، اپنے خواہشات کی پیروی کر رہا تھا، ایسے لوگوں کی طرف مخاطب کرتے ہوئے امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الناس عبید الدنیا، یہ جو ظاہراً حج کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، ظاہراً روزہ رکھتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، ظاہراً نماز جماعت میں شریک ہوتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، لیکن اندر سے حج بیت اللہ بھی انجام دے رہا ہے، اور حج بیت اللہ انجام دیتے ہوئے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جیسے عظیم شخصیت کو قتل کرنے پر بھی آمادہ ہے۔ ایسے لوگوں کی طرف مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم، یہ لوگ جو آپ کو حج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ ان سے دھوکہ نہ کھائیے، بلکہ یہ لوگ ایسے ہیں، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے غلام ہیں، جہاں پر دنیا مل جائے، جس چیز کے ذریعے سے بھی دنیا ان کو حاصل ہو جائے اس طرف جائے گا، چاہے اس کے ذریعے سے، اس دنیا کے ذریعے سے دین نابود ہو جائے، نابود کرے گا، لیکن وہ اپنے دنیا کے خاطر جائے گا۔ اگر اس دنیا کے لیے، اگر ائمہ میں سے اماموں کو قتل کرنا پڑے، قتل کرے گا اپنے دنیا کے خاطر۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایسے لوگوں سے دھوکہ نہ کھائیے، بلکہ کہا یہ لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ والدین لعق علی السنتہم، دین صرف ان کی زبانوں کے حد تک ہے، ان کی صرف لعلقہ لسانی ہے، صرف ان کے زبان پر دین ہے، اس زبان کے ذریعے سے مسلمان ہے، لیکن جہاں پر ان کی منفعت ہو وہاں پر دین اسلام کے خلاف بھی جا رہا ہو، وہ اپنے منفعت کو حاصل کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا، یحوتونہ ما درت معائشہم، یہ لوگ دین سے اس وقت تک متمسک رہتے ہیں، جب اس وقت تک دین کے اوپر چلتے ہیں جب دین کے ذریعے سے ان کے معیشت، ان کے خواہشات، ان کے دنیا پورے ہو رہے ہوں، ان کے دنیاوی چیزیں ان کو حاصل ہو رہی ہوں، اس وقت تک یہ لوگ دین کے ساتھ متمسک رہتا ہے۔ فَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَا، جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے، جب امتحان دینے کا وقت آ جاتا ہے، جب مصیبت میں پڑ جاتا ہے، اس وقت معلوم ہو جاتا ہے کون کتنا دیندار ہے۔ فرمایا،
فَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَاءِ، جب مصیبت میں پڑ جاتا ہے، جب امتحان کا وقت آ جاتا ہے، جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے، قَلَّتْ دَيَّانُون، دیندار افراد کی تعداد بہت کم رہ جاتا ہے۔ اس وقت معلوم ہوتا ہے حقیقی دیندار کون ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، دین اسلام ہمارے ہر چیزوں کے اوپر مقدم ہونا چاہیے۔ جب دین اسلام کے لیے، جب دین اسلام کی حفاظت کی خاطر کسی بھی قربانی کو پیش کرنے کی ضرورت ہو، ہمیں تمام چیزوں کو دین اسلام کے اوپر قربان کر دینا چاہیے۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے قربان کیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ دین اسلام جب نابود ہوتے ہوئے دیکھا، دین اسلام جب مٹتے ہوئے دیکھا، اپنے بابا علی مرتضیٰ اور امام حسن مجتبیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتوں کو جب ضائع ہوتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کس طرح سے زحمات اور تکالیف اٹھا کر یہ دین پہنچایا تھا، یہ دین باقی رکھا تھا، جب اس دین کو نابود ہوتے ہوئے دیکھا، امام علیہ السلام نے اپنے سب چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا جوان بیٹا علی اکبر قربان ہو رہا ہے، امام نے یہ نہیں دیکھا، امام نے علی اکبر کو بھی قربان کیا۔ میرا چھوٹا بیٹا، 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر کو بھی شہید کرنا پڑا، امام علیہ السلام نے علی اصغر کو دین اسلام کی حفاظت کے خاطر قربان کر دیا۔ حتیٰ کہ سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑی مصیبت امام حسین علیہ السلام کے لیے جناب زینب کبریٰ کی چادر تھی، جناب زینب کبریٰ کی حرمت تھی کہ آپ نے دیکھا دین اسلام کی بقا کی خاطر مجھے میرے بہن زینب کی چادر کو بھی قربان کرنا پڑ رہا ہے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کے بقا کے لیے اپنے بہنوں کی چادروں کو بھی قربان کر دیا۔ امام علیہ السلام نے نہ صرف امام علیہ السلام تھے، بلکہ امام کے ساتھ جتنے بھی اصحاب تھے، جتنے بھی اعوان و انصار تھے، سب کے اندر یہی معرفت موجود تھی، سب کے اندر یہی جذبہ، یہی ولولہ موجود تھا کہ دین اسلام کی بقا کے لیے ہم اپنے سب کچھ قربان کریں گے۔ اس کے واضح مثال جب آپ کربلا میں وارد ہو رہے ہیں، جب زمین کربلا کے جب قریب پہنچے تھے، اس وقت ہلکی سی نیند آپ کو آ گئی، ہلکی سی اونگ آئی تھی، اس وقت آپ نے عالم رویا میں دیکھا کہ یہ قافلہ رواں دواں ہے، لیکن موت ان کے قریب آ رہی ہے۔ فوراً آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ کی آنکھ کھلتے ہی آپ نے کلمہ استرجاع کو بلند کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کلمہ جناب علی اکبر کے کانوں پہ پہنچی۔ علی اکبر نے جب یہ آواز سنی، فوراً امام علیہ السلام کے پاس آئیں اور امام علیہ السلام سے کہا کہ بابا، آپ اس مقام پر، اس بے جا مقام پر آپ کلمہ استرجاع کو بلند کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے عالم رویا میں دیکھا کہ یہ قافلہ جا رہا ہے، موت ان کے قریب آ رہی ہے۔ امام علیہ السلام نے جب یہ فرمایا، علی اکبر نے یہ نہیں کہا بابا اگر ایسا ہے تو ہمیں راستہ بدل کر دینا چاہیے، بلکہ امام علی اکبر نے امام سے کیا فرمایا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم ہمارے جانے سے، ہمارے اوپر موت طاری ہونے سے، کیا ہمارے اوپر موت آنے سے دین اسلام آیا باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اگر ہم حق پر ہے تو پھر ہمیں کیا پرواہ ہے کہ موت ہمارے اوپر آئیں یا ہم جا کر موت کے اوپر گرے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جناب شہزادہ قاسم کو دیکھیں، جب شب عاشور کو امام حسین علیہ السلام نے جناب شہزادہ قاسم سے پوچھا، بیٹا قاسم، تمہارے نگاہ میں موت کیسی ہے؟ آج تک دنیا میں محققین جتنے بھی علم کی درجات بلند ہو گئے ہیں، لوگ کتنے ہی تحقیقات میں آگے گئے ہیں، لیکن کسی نے بھی آج تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہوا ہے کہ موت کا ذائقہ کیسی ہے۔ لیکن جناب شہزادہ قاسم فرما رہے ہیں کہ امام حسین سے فرمایا، چچا جان، اگر آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے، دین اسلام کی بقا کے لیے لڑتے ہوئے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے لڑتے ہوئے اگر مجھ قاسم کو موت آتی ہے تو یہ موت مجھ قاسم کے لیے شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، خدایا پاک پروردگارا، ہم سب کو کربلا اور قیام کربلا کو سمجھ کر امام حسین علیہ السلام اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد